ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے اپنے اس پروگرام کا عنوان سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و شہادت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کما حقہ صحیح معنی میں سمجھانے کے اور ہم سب کو غور و فکر سے سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان ساز صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور عظیم رشتہ جڑا ہوا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہے دامادی کا رشتہ۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مرتبت، ان کی عظمت میں ادنا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہوں، جس کے بارے میں امام احمد محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اصحاب کو ایک طرف کر دے، دوسری طرف صرف ایک علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے۔ جتنے فضائل ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنے فضائل اصحاب رسول سے علی کے بارے میں آئے ہیں، اتنے کسی اور صحابی کے بارے میں فضائل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج میرے خیال سے یہاں پر اس عنوان پر اس لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل الحدیث اہل بیت کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اہل الحدیث علی مرتضی رضی اللہ تعالی کا تذکرہ ان کی فضیلت کم بیان کرتے ہیں۔ پھر دور حاضر کے
جو ہر طرف سے فتنے ہمارے اوپر ہر قدم پر ہمیں مل رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ واقعہ یار ایسے تو نہیں ہے، حقیقت میں یہ بات تو نہیں ہے کہ واقعی یہ لوگ اس نہیں مانتے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ آج میں چند نکات پر عام حضرات کے سامنے کچھ باتیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کروں گا، آپ غور و فکر سے سننا اور پھر ان کو سنبھالنا سمجھنا، اور پھر جا کے آپ کو ترقی کا ٹائم بھی ہو گیا تک جا کے معاملات کی ترقی کرنا، دیکھنا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنی میں ماننے والے کون۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کرواتے چلے، سب کو بتاتے ہوگا نام علی ہے، اس کی جو کنیتیں ہیں وہ ابو الحسن بھی ہے، ابو الحسنین بھی ہے، ابو السبتین بھی ہے، ابو القرآن بھی ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ حیدر تبار بھی ہے۔ اگر کہا جائے بہادری اور شجاعت کے پیمانے پہ تو اسد اللہ علی بھی ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی الرسالہ فی تمہید الصحابہ، فتح الباری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنی سے مل جاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو چچا داد بھائی کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح ملتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں ایک دن مشورہ کرتے ہیں کہ یار آج کے جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت تنگ چل رہے ہیں، معیشت بہت تنگ ہے، اور بالخصوص قریش کے ساتھ تو بہت تنگی چل رہی ہے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں کہ ابو طالب کہ ہاں عیال کو ہوتے ہیں، اولاد کو ہوتے ہیں، جن کی کفالت ابو طالب کے سکتے ہیں وہ بہت افراد ہیں۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں، چل کے ابو طالب سے بات کرتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، آپ کے اوپر جو ہے عیال کا بوجھ جس کی آپ نے کفالت سنبھالی ہوئی ہے، ہم آپ سے آپ کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، چلو بھائی کیا کرنا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک فرد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں عباس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو عقیل ہے اس کو میرے پاس چھوڑ دیں، باقی جعفر ہے یا علی ہے ان میں سے جس کو چاہے آپ لے کے جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے چھوٹے لڑکے جگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اپنے ذمہ لیتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں امہات المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں اور عظیم تجارت کرنے والے بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنی عمر میں اپنے ساتھ ملا۔
کاروں کے ذمہ چلے جاتے ہیں. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی یہی سے ان کا چچا دار بھائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کفالت کی ذمہ داری سے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نبوت سے نواز گئے، محمد بن اسحاق اپنی سیرت کی کتاب سیرت ابن اسحاق کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں ان علی بن ابی طالب جاء بعد ذلك بيوم. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی آتے ہیں جو ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر وہما یصلیان، نبی پاک اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی وہ خدیجہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی جبرائیل لے کر آئے تھے، خوف زدہ ہو کر محمد کریم گھر پر آئے. خدیجہ سم پہ ہوئی. خدیجہ آج محمد کی ذات کو خطرہ ہے، آج لگ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے. یہ امہات المؤمنین اللہ اکبر کبیرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسلام نبوت کی دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کرتی ہے. خواتین میں سے 7 نماز پڑھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ کی نظر پڑتی ہے. فقال یا محمد ما ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی خوش رہے، یہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ھذا دین اللہ اصطفیٰ لنفسہ. علی یہ رب العالمین کا دین ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی پہچان ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اس میں مقصد حیات رکھا ہوا ہے، اس میں مقصد دنیا میں رکھا ہوا ہے. اصطفیٰ لنفسہ، رب العالمین نے اس عبادت کو اس دین کو اپنی نفس کے لیے چنا. وبعث بہ رسولا، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے رسول بھیجے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھیجے. آگے بات چلتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عارف کروانے کے بعد کیا کہتے ہیں فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَىٰ عِبَادِهِ، یعنی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف آ جائے، وَإِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اس کی عبادت کی طرف آ جائے. وَتَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْعُزَّىٰ، علی یہ جو لات و عزیٰ، یہ جو معبودان باطلہ بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں قریش، جن کے بارے میں مکہ والوں کے عقیدے ہیں، ان سب کا تجھے انکار کرنا پڑے گا، ایک اللہ کی طرف آنا پڑے گا. عمر کتنی ہے؟ 10 برس عمر ہے. کتنی؟ 10 برس. کچھ روایات آتی ہیں کہ 8 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، کچھ روایات آتی ہیں کہ 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. لیکن حقائق کو دیکھا جائے تو 10 سال کی عمر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر گئے. اقرار بھی ہو سکتا ہے 10 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھروالی کے علاوہ اور کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو امت ہی نہیں ہے، ساتھ دینے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کبھی آخر حالات سے بھی واقف ہے کہ جب یہ میری بات ظاہر ہوگی آیا ہوگی نتیجے کیا نکلیں گے یہ بھی پتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات پہلے کبھی نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے، نماز کبھی دیکھی نہیں ہے، یہ آپ کی وحدانیت والی بات کبھی سنی نہیں ہے۔ میں سے کہتا ہوں رات اپنے پپا جان ابو طالب سے مشورہ کروں گا، ان سے یہ بات شیئر کروں گا، بتاؤں گا پھر دیکھوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ بات اگر ظاہر ہوگی تو حالات بگڑ سکتے ہیں کہ علی ایک لم تم سے علی اگر ابھی تو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تو باپ کو یہیں پر ڈالے دے، چھپائے باپ کو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گھر چلے جاتے، رات گزارتے ہیں، ساری رات حضرت علی مرتضیٰ کہتے میں سوچتا رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بھائی بھی ہے، بڑے بھائی بھی ہے اور میرے قدم بھی ہے اور رسالت کا رشتہ بھی جڑ رہا ہے، نبوت امتی کا، آخر کیا ہوگا؟ سوال دیں گے بلا مشورے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ انت شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم اللہ نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی صرف یہاں پر بات کو چھوڑنا نہیں ہے، وَتَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْعُزَّى وَتَبَرَّأْ مِنَ الْأَنْدَادِ، علی تجھے لات اور عزا کا انکار بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں اور کا بھی تجھے انکار کرنا پڑے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کی عمر میں اسلام سے روشن ہو جاتے ہیں، اسلامی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں، اسلامی نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ آگے چلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، یہاں پر ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ 10 سال کی عمر میں آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ کون سی دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا معاشرہ سکھاتے ہیں؟ حالانکہ حالات پر خطر ہے، یہاں پر حالات بھی پر خطر نہیں۔ 10 سال تو کیا، ہمارے بچے بلوغت، ہمارے بچے باپ دادا بوڑھے نماز پوری پڑھنے نہیں آتی، یہ ہمارے اسلامی گھروں کی تعلیم ہے۔ ہم اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے، ہمیں نہ قرآن کا صحیح معنی میں پتا، نہ احادیث کا صحیح معنی میں پتا، نہ طہارت کا صحیح معنی میں پتا، اور پھر جو ہم کبھی کبھار مسجد میں آ بھی رہے تو پھر امام ہم سے نہیں بچ سکتا، اتنی بڑی لمبی نماز، اتنی چھوٹی نماز، آواز ہی نہیں نکالی، آج امام کہاں چلے گئے؟ یہاں پر ہمارے ذہن کو تیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذہنیت دیکھے، بہادر و شجاعت دیکھے، جن کے دروازے اللہ رب العالمین نے کس طرح کھولے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیا، بچہ آگے بڑا ہوگا، سمجھ جائے گا، سدھر جائے گا، اپنی مرضی پہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا لیا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد بس آواز نہیں گھومنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کرتے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ اور علی مرتضیٰ دونوں باہر جا رہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک ابو طالب بھی دیکھ رہے تھے، پوچھتے ہیں اے بیٹے علی، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ کون سا دین تم اپنا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ علی جواب دیتے ہیں کہ بابا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ مجھے سکھایا ہے، یہ دین سکھایا ہے، اور میں اسی کا اسی کے ساتھ ہی چلوں گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سے پڑھا گیا،
ذات سے بڑا پیار ہے۔ آج مسلمان محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ گالیوں پہ، گالیوں پہ۔ انہوں نے گستاخی کی، ادھر سے اس کی ماں پہ لے پیتے سیدھے ویسی کر۔ یہ آج مسلمان کا کردار ہے۔ اور خود اپنے نفس میں دیکھیں، گھر میں ٹی وی، ٹیبل، بچوں کے بالوں کی کٹائی، کپڑوں کی کٹائی، خود کے وجود نفس میں داڑھی، مجھے بالوں کی کٹائی، موبائل میں کیا ہے، اور لعنت، گالیاں اور گستاخی آگے۔ اور اسی طرح دیگر تو دیگر جو غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرتے ہیں، پھر ہم نے ایک دوسرے کی جماعت کو بھی نہیں چھوڑا۔ جو مسلمان ہیں، کرنا پڑنے والے ہیں، نبی کے عمل کا ذرا بھی موجود نہیں ہے، نبی کے نام سے محبت ہے، ذات سے محبت ہے۔ آئے میں بتاتا چلوں نبی کی محبت کیا نام ہوتا ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں ایک دیوبندیوں کے عالم دین ہے، محقق ہے، اور دوسرے مذہب کے اہل حدیث، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے محدث ہیں۔ ان کا نام کوئی خفیہ نام نہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّ مُحَبَّةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو نبی کی محبت کا نام کس چیز کا نام ہے؟ یہ نام ہے جو آج ہم اسلام کی پرچار کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، نبی سے محبت کا نام لیتے ہیں، دعوی کرتے ہیں، کرتے کچھ اور، یہ محبت ہے نام۔ فرمایا نصرت دینہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب دین کی بات آئے، جان کی باری آئے تو جان جائے، مال کی باری آئے تو مال جائے، اولاد کی باری آئے تو اولاد جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا، نبی کے ساتھ محبت کی دعویٰ کی، نبی کے دین میں آئے، نبی سے محبت کس طرح کی، نبی کے دین کی مدد کس طرح کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں واقعہ ہم کو لے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کئی دور علاقے قبیلہ غفار کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اپنے بھائی کو بھیجنے گئے۔ کچھ باتیں ادھر سننے میں آئی کہ مکے میں ایک بندہ ہے، اپنے آپ رسول اللہ کہتا ہے، نبی کہلوا رہا ہے، بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے تحقیق کر کے آؤ، کیا باتیں ہیں اس کی، کیا اخلاق ہے اس کا، کیا کردار ہے اس کا، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے۔ بھائی کو بھیجتے ہیں، وہ تھوڑی بہت معلومات لے کر چلے جاتے ہیں، واپس بھائی کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو باتیں میں نے سنی ہے وہ مجھے کوئی کہانی یا شعر نہیں لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے، جو چیز سمجھنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ نہیں لے کر آئے، خود سامان لے کر، خود ذات سفر لے کر، سواری پر سوار ہو کر، اور کونے قبیلہ بنو غفار کے سردار آج ہمارے پاس تھوڑی مال، کوٹڑی، پیسہ، شہرت آ گئی، سکون سے گھر میں سوئے، عالم دین آ رہے ہیں دور دراز سے، چلو دوسری جماعت میں کم نہیں جاتے، اپنے جو سلفی علماء ہیں ان کے پاس جب جانے کے لیے تیار نہ، دور ہے، کون جائے گا؟ شہر میں ہوتا تو جا کے، براڑی شہر میں کون جائے گا؟ ہمارے گاؤں میں ہوتا تو ہم جاتے۔ اتنے ہم بے پرواہ ہو گئے، یہ بادشاہ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ادھر سے نکلتے ہیں، آتے ہیں مسجد حرام میں، دیکھ رہے ہیں، جانچ پڑتال کر رہے ہیں، ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، پریشان اجنبی حال میں دن گزارا، رات کو ایک سائڈ پہ سونے لگتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی بندہ ہے، نصرت دینی ہی سمجھ لینا، اللہ اکبر کبیرہ، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، بولو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ صرف اتنا پوچھ کر ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے گھر پہ، رات رہائی، کھانا پینا دیا، مزید کوئی بات نہ پوچھی۔ دوسرے دن ابو ذر غفاری وہی مسجد حرام میں ادھر آ کے بیٹھ گئے، دوسری رات کو بھی یہی بات کہا،
جب تیسری رات آتی ہے، تیسری رات بھی یہی ماجرا لے کے جاتے ہیں، گھر پہ جا کر پوچھتے ہیں بتاؤ بات کیا، کس مقصد سے آپ آئے یہاں، کیا بات ہے، کیا تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ مجھے اس بات کا وعدہ دیں کہ میری بات کا ظاہر نہیں کریں۔ کہتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد ابو ذر غفاری بتاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل میں صبح آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن آپ نے میرے پیچھے ایسے آنا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، اور جہاں پر میں خطرہ محسوس کروں گا میں ایسے بہانہ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں پیشاب کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اور آپ کوئی سائڈ لے لینا، جب خطرہ محسوس نہیں ہوگا تو میں چلتا رہوں گا، آپ نے بھی پیچھے آنا ہے۔ چلے جاتے ہیں سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، نبی پاک علیہ السلام سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام ابو ذر کو کلمہ پڑھواتے ہیں، کلمہ پڑھوانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری خاموشی سے چلے جانا، آپ نے قبیلے وہاں جا کر لوگوں کو یہ بات بتانا اور ان کو دعوت و تبلیغ کرنا، یہاں پر کوئی بات نہیں کرنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے باہر نکلتے ہیں مسجد حرام میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلی طور پر وعدہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں ہوں، وہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنوں میں ہوں یا بیگانوں میں ہوں، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ آگے حالات کو خطر ہے یا کوئی امر ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ جان جائے گی یا جان بچے گی، وہ نہیں دیکھتے کہ عزت ملے گی یا ذلت ملے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہوتی ہے، دل میں ایمان یہ ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اسلام قبول کرواتے ہیں۔ آگے چلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری بیچ میں باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے رات ہی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائے نہیں، اپنے چچا، اپنے رشتہ دار، خون کے پیاسے ہیں، کس کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو قتل کرنا ہے۔ رات کو آج ہمارے گھر میں سے ہمارے کوئی فرق، چھوٹے بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو سمجھدار ہو چھوڑ کر کے نیند سے ہمیں اٹھا دے تو کیا اس کے محبت کرتے ہیں؟ تھکے مارے تنگ کر دیا ہے، سو جاؤ، 2 دن لگا دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خاطر رات کو روزانہ سوتے ہیں، روزانہ پتھر کھاتے ہیں، رات کو روزانہ سوتے ہیں، روزانہ پتھر کھاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے رشتہ دار تھے، اس لیے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ رب العالمین سے وفا کے لیے اللہ پر ہجرت کی رات آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ ہوتا ہے، علی آج رات آپ نے یہاں پر سونا ہے، صرف سونا ہے، سکون لینا ہے، اور اسی رات کے اندر قریشیوں کا بھی یہ پلان تھا کہ آج رات محمد رسول اللہ کو قتل کرتا ہے۔ اندازہ لگا میرے بھائیوں، آج ہم ڈرتے ہیں اسلام سے، ڈرتے ہیں حق کی بات کرنے سے کہ کیا ہوگا، جان چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیسا ہوگا بھی ہے، دارالندوا کے اندر سارے قریشی تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ رات کو جمع ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو طریقے سے بلا لیتے ہیں، حضرت علی کو ادائیں سکھاتے ہیں کہ علی جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح میں کروٹ لیتا ہوں، آپ نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے۔ یہ علی ہے، جس طرح میں چادر اوڑھتا ہوں اس طرح ہی اوڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر پر سو جاتے ہیں، چادر اوڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، سیدھا ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہاں پر سویا ہوا کون ہے، یہی پتا تھا
پیغام مل چکا تھا کہ علی ابو بکر گھر پہ آنا ہے، گھر سے ساتھ چلیں گے، لیکن آگے جو حالات بنے ہیں ان کا پتہ ابو بکر کو بھی نہیں ہے کہ آج وہ ظالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ابو بکر آتے ہیں، آگے آواز دیتے ہیں، علی اندر سے جواب دیتے ہیں کہ محمد چلے جائیں۔ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فلاں جگہ فلاں مقام پر ملیں گے، آپ جا کر وہاں پہنچے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ صدیق رضی اللہ عنہ جو مردوں میں سے سب سے بڑے مردوں میں سے سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج ہم ماہر کے حالات سے ڈرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرو، یہ فتنے پر یہ فتنہ پر رہی ہے۔ وہ سر عام ہماری گلیوں کے سامنے ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر کو منافق کہتے ہیں، عمر کو منافق کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہ جو جلسوں میں جلوسوں میں جو بیان کرتے ہیں وہ 100 میں سے 1% بھی بیان نہیں کرتے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا انہوں نے گند لکھا ہوا ہے ان صحابہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے بارے میں گواہی دے رہے کہ میں علی بستر پر ہوں، رات کے پرخطرات میں ابو بکر محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں، رات کو یہ لوگ پتھر مارتے رہے، صبح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فجر کے ٹائم پر اٹھتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں دیکھتے علی تو ہے، حضرت علی کو پکڑ کے ادھر مارنے لگتے ہیں، سزائے دیتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کیوں کیا ہے، چلو آپ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری وفاداری بھی ہے، ایمانداری وفاداری بھی ہے، اور جو کلمہ پڑھایا تھا تکفر باللہ والعزیٰ وتبرأ من الانداد، یہ بھی وفاداری ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ورنہ ہے تو ورنہ ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ ہجرت کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو لے کر آپ اب کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جسے غزوہ بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے، یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مختصر کے سامنے میرے خیال سے گزشتہ جمعہ مبارک میں بیان کیا تھا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بدریوں میں شامل ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کیا ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب غزوے کا، جہاد کا، قتل و غارت کا اسٹارٹ ہوگا، ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے کون جائے؟ آگے سے بلاوا آتا ہے، انصاریوں میں سے کچھ افراد آگے بڑھے، انصاری کوئی میں نہیں آئے، بلاوا آتا ہے ہماروں میں سے، ہمارے اپنے، ہمارے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ جب کوئی کام ہو چکا ہوتا پھر پیچھے جانے میں کوئی دقت اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ جب کوئی پرخطر کام ہو، جہاں جان کی بازی کا سودا لگ سکتا ہے، جان کی بازی جان جا سکتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے کرنا، وہاں سے سب سے پہلے جانا، اسے بہادری کہتے ہیں، اسے شجاعت کہتے ہیں، اسے ایمانی غیرت کہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ معاملہ جو ہوا وہ ہوا، جب غزوہ پورا ہو گیا، امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں
کہ جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون اہل بدر فیکم، اے محمد یہ جو غریب، یہ جو مہاجر، یہ جو تھکے مارے، یہ جو کمزور تھے لوگوں کی نظروں میں، ان کا آج کی نظر میں کیا مقام ٹھہرا؟ باقی جو بھی مسلمان ہیں ان سب کو ملائے، لیکن ان کا آپ کے پاس کیا مقام ٹھہرا؟ کیا عزت بنی آپ کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من افضل المسلمین، یہ جو 313 تھے 14 تو شہید ہو گئے، باقی جو بچے ہیں جو قیامت تک مسلمان آئیں گے ان میں سے سب سے افضل ترین یہ بندے، ان میں سے ایک ہے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت تک انسانوں میں سے جو بھی اسلام قبول کریں گے ان میں سے یہ 313 جو افراد ہیں وہ افضل ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پاس جو بھی فرشتے ہیں ان میں سے جو بھی بدر میں فرشتے شریک ہوئے ہیں وہ بھی سارے فرشتوں میں افضل ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا نتیجہ ہے، ایمانداری کا نتیجہ ہے، محبت اس چیز کا نام ہے، نصرت عقیدی، دین کی مدد کرنی ہے، دین کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، جفاء وترک مخالفین۔ بھائی یہاں پر ہمارا بڑا امتحان ہوتا ہے، سائی ہمارے رشتے دار، سائی ہمارے بابا ہیں، سائی ہمارے بھائی ہیں، سائی ہمارے کاروبار ہیں، سائی ہماری گلیاں ملی ہوئی ہیں، ہمارے گھر ملے ہوئے ہیں، ہماری دکانیں ملی ہوئی ہیں، آگے کر رہا ہے تو جائے، دین کے ساتھ بھی چلنا ہے تو دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کا وطیرہ نہیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر محمد کی محبت دل میں ہے تو پھر آگے جو بھی اور مخالف رسول ہے لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کریں، بے عزتی نہیں کریں، رشتہ داریاں نہیں توڑیں، صرف تھوڑا سا کام کریں، کچھ بھی نقصان نہیں ہونا اور پیچھے ہٹ جائیں۔ بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ہم اس کام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان ہوگا، کوئی بگاڑ ہوگا؟ الحمدللہ اس طالب علم کا آج تک کوئی ایسا بگاڑ نہیں، کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، ٹائم کی قلت اور پھر رات ہے، مگر میں اپنے بابا کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، مختصر سناتا ہوں۔ 8 سال تک میرے بابا نے میرے سے بات نہیں کی، وجہ وہ عام نیوٹرل دیندار تھے، قبر پرستی، ختمے ہضم شریف، دھاگے اتاری سے، اور یہاں تک ہماری کھیت پر قبرستان، اس کھیت میں سے جو بھی ہر سال آمدنی آتی تھی علم کا چڑھاوا کرتے اور وہاں پر دیگیں اتارتے تھے۔ 14 لاکھ کا پروجیکٹ لگا کر ٹیوب ویل مشین لگوائی، اس میں سے ایک تار کھینچ کے قبرستان میں لگا دی۔ اتنی مجاہدی، اتنی عقیدت ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کہ تو قرآن کا حافظ بن گیا ہے، تو کون سی باتیں کرتا ہے کہ ولی کچھ نہیں کرتے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تمہارا دین نیا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں چھوڑے، الہ العالمین کے سامنے دعائیں نہیں کرتے رہے، اور بابا کی مخالفت بھی طریقے سے کرتے رہے۔ گاؤں جاتے تھے تقریر ڈٹ کے کرتے تھے، گالیاں ملی، بابا نے پاؤں بھی لگائے، چھوٹے بھی لگائے، مارا بھی، گھر سے بھی نکالا، لیکن اللہ رب العالمین کی کرم نوازی دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج اتنی سفید داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، 5 وقت کے نمازی ہے، اہل الحدیث ہے، اور سب سے اہم بات سنانا چلوں، وہاں پر یہ مرشدی پیلی کوٹ
گہرا تعلق، گہری عقیدت مندی ہوتی ہے۔ وہاں پر آتے ہی ان کا مرشد تھا، وہ ہماری بیٹھک پر گاؤں میں آ جاتے ہیں، سارے اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ۔ پہلے یہ کیا کرتے تھے، جس میں وہ آتا تھا نیچے بیٹھ جاتے۔ آج کا دن ایسا تھا کہ بابا نہیں، وہ جا کر اس کے ساتھ ہی چارپائی پر سامنے بیٹھ گئے۔ خدا بخش، یہ کیا ہوگا تمہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دین پھر گیا ہے، تمہارے ساتھ پاس اب عزت تمہاری نہیں رہی۔ کہا کہ مرشد اپنی جگہ پر ہو، لیکن تم نے قرآن پڑھائی نہیں۔ حالانکہ بابا نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے اس کو پڑھوایا، اس کا ترجمہ پڑھوایا ہے۔ بہرحال نقصان نہیں ہوتا، پیچھے ہٹ جائے آپ کا فائدہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن داماد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداریاں کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی زندگی میں ایک صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری ہے، کتاب الصلح کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فریقین کے بیچ میں معاہدہ لکھنے والے ہیں۔ کتب علی بینہم کتابا فکتب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ لکھنے والا کاتب علی ہے، اور ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط لکھتے ہیں کہ یہ شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آگے کفار کہتے ہیں لو كنت رسولا لم نقاتلك، اگر تو رسول ہوتا ہم تجھے رسول تسلیم کرتے تو ہم لڑتے کیوں، یہ صلح نامہ کیوں لکھا جاتا؟ علی اس محمد رسول اللہ کو کاٹ لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ علی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا علی، اور اس کو کاٹ لو۔ علی کہتے ہیں ماذا بالذی امہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ہاتھوں سے جو محمد رسول اللہ لکھ چکا ہے وہ لکھ چکا ہے، ابھی وہ نہیں کر سکتا۔ نام کے ساتھ بھی محبت ایسی۔ آج ہمارے مسلمان یا ہم ہمارے گھروں میں اللہ پر اشتہار آتے ہیں، کافیوں میں بچے عمل کرتے ہیں، اسکول کی پڑھائیاں ان میں محمد رسول اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر والے یہ کاپیاں ڈھیروں سے فارغ ہو چکی ہیں، وہ اٹھا کر کسی ریڑھی والے کو دے دیں گے، اس کے بدلے میں سامان لے لیں گے، اور وہ ریڑھی والے بچے کاٹ کاٹ کر اس میں چیزیں بیچ رہے ہیں۔ کہاں گیا اللہ کا نام، کہاں گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ تربیت دے اپنے بچوں کو، تربیت سکھائے اپنے گھر والوں کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عظمت تھی کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ کے ہاتھ سے لکھ چکا ہے، وہ ابھی کٹ نہیں سکا، کٹ نہیں سکے گا، دل میں بھی لکھ چکا ہے تو اوپر بڑھ کے بھی لکھ چکا ہے۔ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہے۔ آگے چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید وفاداریاں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ارحم امتی امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ جو رحم دل ہے، نرم دل ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَشَدَّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرَ، اور دین کے معاملے میں سب سے سخت ترین جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثمان، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار بااخلاق عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَحْزَرُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَحْزَرُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ سیدھے مناسب فیصلے کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت علی مرتضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج نام لے کر چوبن بھیجا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے محبت ہے، دیگر صحابہ کو نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلوب میں بڑے جان، پہلے نبیوں تک پہنچایا، اب نبیوں تک کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی، اللہ رب العالمین تک پھر پہنچایا، اب اللہ رب العالمین تک بھی بات نہیں۔ اب ان کا جو عقیدہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو ہمارے نام کے بعد سنی حضرات وہ بھی کہتے ہیں کہ علی کوئی شیء ہو رہی، علی کے کوئی چیز ہی ہو رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے کہ میری وجہ سے دو گروہ تباہ و برباد ہو گئے، میری وجہ سے دو گروہ برباد ہو گئے۔ یہ حدیثیں تو سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی لا يحبك الا مؤمن، علی تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، ولا يبغضك الا منافق، تجھ سے بغض، تجھ سے نفرت، تجھ سے عداوت منافق ہی کرے گا۔ لیکن یہ ہمیں محبت کے چکر میں آ کر اور منافقوں کی نفرت کرتے ہوئے اتنا آگے چلے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں آ کر حضرت علی کی بتلائی ہوئی وعید کے مستحقین بن چکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میری وجہ سے دو گروہ، میری وجہ سے دو جماعتیں تباہ و برباد ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کون سی؟ ایک وہ جماعت جو میری ذات کے معاملے میں، میرے شان میں، میری من کی عظمت میں اتنا غلو کرے گی کہ وہ مجھے اوپر لے کر چلی جائے گی، اور دوسری جماعت مجھ سے نفرت و عداوت کرے گی، دونوں تباہ و برباد۔ اللہ تعالیٰ کا محبت کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے، محبت بھی وہی محبت مانی جاتی ہے جو اللہ نے بتلائی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام کے ساتھ محبت ہے، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن علی نے جو کام کیے ہیں وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور بنتا ہے منافق آج فیصلہ کچھ کر رہا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث لاتے ہیں۔ ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت کے اندر ابو الحیاج الاسدی سے مخاطب ہوتے ہیں، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو الحیاج الاسدی، آج میں تجھے ایسے کام کی ذمہ داری سونپنے جا رہا ہوں، ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کون سا کام؟ کون سا کام ہے؟ ذرا اپنے دماغ کو، اپنی دلوں کو تھام کے بیٹھنا۔ کیا کہتے ہیں علی؟ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا، یا علی اللہ تدع تمثالا الا تمسا، علی جاؤ جو بھی مورتی دیکھنا اسے توڑ پھوڑ کے ذرے ذرے کر کے پھینک دینا۔ یہاں تک تو بات چلی، ہم مسلمان کرنے کے لیے تیار ہیں، کفار کی غیر مسلموں کی مورتیاں توڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے ایک اور بیان آ رہا ہے، ایک اور کام آ رہا ہے جو کرنے کے لیے بہادری چاہیے، جو وہ کام کرنے سے پہلے ایمان چاہیے، حقیقی محبت چاہیے۔ کون سا؟ ولا قبرا مشرفا الا صفیتا، علی جو بھی ایک بارش سے اوپر قبر دے تو اس کو برابر کر دو۔ آج علی کی محبت کے نعرے بنائی مزارے جا رہی ہے، بنائے کبے جا رہے ہیں، یہ علی سے محبت ہے۔ علی کے نام سے محبت کوئی کام نہیں دے گی، علی کے ایمان سے محبت کرو جب ذات کی محبت پائی جاتی ہے۔ علی کی محبت یہ ہے، کتنے سالوں بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں علی کو۔ علی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ کام کیا، پھر 2 سال بھائی ابو بکر کے جاتے ہیں، 10 سال قبو پیش عمر فاروق کے جاتے ہیں، 12 سال عثمان غنی کے جاتے ہیں، پھر علی مرتضیٰ حیدر کرار رسول اللہ کی باری آتی ہے خلافت میں۔
اتنے سالوں کے بعد وہ یہ کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آج بولتے ہیں جو مزار کھاتا ہے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اولیاء کا دشمن ہے۔ بتائیں کہاں فتویٰ جا رہی ہے؟ علی بچہ فتویٰ سے؟ یہ تو علم سنت کی کتاب ہے۔ جائے حضرات کی کتابوں کے اندر ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الفروع من الکافی کے اندر چھٹے جلد دار کتب الاسلامیہ باب تسویق البیوع حدیث نمبر 13، 11 اور 14 کے اندر حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق جو ان کے چھٹے امام میں سے چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کس لیے بھیجا تھا؟ یا علی، علی جاؤ، کیا کرنا ہے؟ حق میں کہو جو بھی بڑی بڑی قبریں میں مزاریں ہیں ان کو اس میں سے ختم کر دو، وہ کسر الصور، جو بھی مورتیاں ہیں ان کو بھی ختم کر دو۔ یہ ان حضرات کی کتابوں کے حوالے ہے۔ وَلَا قَبْرًا إِلَّا صَوَّيْتَهُ، علی جو بھی قبر دیکھو اس کو بھی ختم کر دو۔ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، محمد رسول اللہ نے کام کروایا، علی کا حکم علی نے کام کروایا، اور ان حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ یہ کام اسلامی کام ہے، یہ کام کرنے والا منافق نہیں مفسد بن سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر جو بھی بڑی مزار بنائی جاتی تھی، حکمران جو تھے اس وقت کچھ نہ کچھ غیرت تھی حکمرانوں کے اندر۔ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ چلو حکمرانی ملی قبر پہ گر گئے، حکمرانی ملی اپنی عیاشیاں کرنی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جو بھی قبر، جو بھی مزار، جو بھی مقبرہ بڑا بنایا جاتا تھا حکمران اسلامی اس کو ختم کر دیتے تھے، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں یہ وہاں بھی کل آئے، یہ وہاں پہ محمد بن عبداللہ 12ویں 14ویں صدی میں آئے، یہ مزاروں کے دشمن ہیں۔ چاہے حوالہ نوٹ کرے، کسی بھی کورٹ کے اندر جائے، میرے مربی بڑے بھائی بھی ہے، میرے استاد بھی ہے، اس کی نگرانی میں آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی عدالت و کورٹ میں چلے جائے، کوئی مائی کا حلالی بیٹا یہ حوالہ رد کر کے دکھائے کہ یہ حوالہ جھوٹ ہے، یہ حوالہ سنی کتابوں میں نہیں ہے، یہ حوالہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، کبھی بھی آپ کے سامنے منبر پہ نہیں کھڑے ہوں۔ یہ علی کا کام یہ ہے، علی کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں کے اندر جو مدفون ہے وہ مزاروں کی ان کو ضرورت ہے، ان کو ٹائلوں کی ضرورت ہے، ان کو ماربلوں کی ضرورت ہے۔ اور اس سے عظیم ایک واقعہ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہجرت بھی نہیں کی، تعالیٰ اسلام قبول کیا ہے، ابتدائی دور ہے، وہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں صحابی کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے جو بھی ان کی مورتیاں تھی جہاں پر ان کے اوپر غلاظتیں اور کیچڑ اچھلتے آتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چھپ کر دیکھتے تھے کہ وہ پانی لے کر آتے تھے آب زمزم کے کنویں سے، اور وہ دودھ لے کر آتے تھے اپنی مورتیوں کو دھونے کے لیے۔ بتاؤ آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ علی سے محبت کرنے والا قبر پرست نہیں ہو سکتا، علی سے محبت کرنے والا قبروں کو پڑوس میں یتیم مسکین غربا فقراء محتاج بلک کی مر رہے ہیں، ان کا خیال نہیں ہے، مردہ سالوں سے۔ اور مسلمانوں کا معاملہ آپ کو پتہ نہیں اور کہاں نکل چکا ہے، کبھی بلی کی قبر، کبھی کھوتے کی قبر، کبھی کتے کی قبر، یہ مسلمان۔ اور یہ قبروں کے رکھوالے، قبروں کے مجاورین بھی یہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں محمد سے پیار ہے، علی سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، اور وہ کر رہے ہیں بلیوں کی، کتوں کی اور کھوتوں کی قبروں کے مجاور۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
تو عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا اس میں ذرے برابر، میں نے جمعے میں بات کی تھی کہ وہ عرب تھے، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا بچتا ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان کو مزید وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج کلمے بھی پڑھے، کوئی کام کیے جا رہے ہیں مشرکین مکہ کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداریاں کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ اللہ کو کتنے پیارے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، کتاب المغازی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ خیبر کی بات آ رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لا اعطین الرایہ، میرے صحابیوں کل میں اپنا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، کس کے ہاتھ میں؟ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت محبت، علی مرتضیٰ اللہ کے ساتھ کس طرح محبت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ آج تھوڑے مثال اعمال کے دیتے ہیں، معاشرے کے دیتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اتباع رسول کے معاملے میں کتنے آگے تھے، علی کے ساتھ محبت ہے۔ علی جو محمد کی اتباع کرتا ہے وہ غیر مقلد ہوتی ہے، وہ انگریزوں بچوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، لعنت ہو اس عقیدے کا، ایسی سوچوں کا احادیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی منگھڑت، اور ہمارے اہل الحدیث ان کی باتوں میں آ گئے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ باتیں کر رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے، ایسے ہمارے دے رہا یہ کر رہا ہے وہ، بھائی تم نے پڑھا، تم نے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، جو اہل بیت کے ساتھ، جو علی کے ساتھ محبت کی دعویں کرتے ہیں، اور جو آج سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر فتنہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، صحابہ کے جو باہمی اختلافات، صحابہ کے جو باہمی مشاہدات، ان کو بیان کر کے امت مسلمہ کے اندر فتنہ، دشمنیاں، نفرتوں کو آموز دے رہے ہیں۔ یہ نظام یہ کیا کہتا ہے؟ علی علی، ہر وقت علی، اہل بیت، ان کے ساتھ جو لڑنے والے تھے وہ ایسے تھے ویسے تھے، وہ مالی تھے وہ جہنمی تھے۔ آج ہمارے مسلمان سمجھے لکھے پڑھے کہ یہ ویڈیو ساری اتنی باتیں کر رہا ہے، کبھی ہم نے نہ سنا نہ دیکھا، اس کی ویڈیو دیکھی، کس حقائق پر مبنی ہے، بس ہمارا دماغ گھوم گیا۔ روکنا ہی ہے نا، پڑھنا نہیں ہے نا، علماء کے ساتھ نہیں چھوڑنا، علماء کے ساتھ محبت نہیں کرنی، جو حقیقی علماء ہیں ان کی محفلوں میں نہیں بیٹھنا، سوال نہیں کرنے، صرف آئے دن ویڈیوز دیکھ کے ان کے پیچھے چل پڑے، ہاں بھائی یہ صحیح ہے۔ آج یہ بدبخت انسان شروع میں کہتا تھا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، آج یہ بندہ رافضی علی اعلان ہو چکا ہے، اور رافضی بھی نہیں رہا۔ ایک ہوتا ہے رافضی، دوسرا ہوتا ہے رافضی۔ یہ بدبخت نہ سنی رہا، نہ رافضی رہا، اور نہ ولی رافضی رہا، یہ تو پتہ نہیں کون سی قسم میں رہا۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ ناصری ہے، اور جو حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ لڑے گا وہ باغی ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جہنمی قرار دے دیا ہے۔ یہ کل کا چھوکرا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی، جس کو صحیح معنی میں جو محدثین کی کتابیں ہیں ان کے صرف کتابوں کے نام پڑھنے نہیں آتے، وہ چلا ہے مشاجرات صحابہ بیان کرنے اور ان کو جنت و جہنم کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے کچھ صحیح بیچ میں آیا،
پھر آگے چلتے چلتے اعلان کہا جیسے حالات سازگار ہوتے گئے، جیسے مجھے باتیں کہنے کے لیے وقت ملتا گیا، پیچھے سے پروموشن ہوتی گئی، پیچھے سے مجھے ٹیکا ملتا گیا، ویسے ہی پھر میں آگے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے نام بتانا کافی پانی ہے، اللہ طلحہ و زبیر بھی باقی ہے۔ آپ کو پتا ہے طلحہ کون سے اصحاب میں سے پتا ہے کسی مسجد میں بیٹھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، جو اللہ کی وحی کے سوا بات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کیا طلحہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ جنتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے طلحہ اگر آج تو حص کی جگہ پر بسم اللہ کہنا تو تجھے دنیا کی اس زمین کے اندر قبر نہیں ملتی، تجھے غسل نہیں دیا جاتا، تجھے کفن نہیں دیا جاتا، بسم اللہ کہنے کی دعا بھی تیری، اللہ کے فرشتے آتے تجھے یہیں سے اٹھا کر اوپر لے کر جاتے، تیری تدفین بھی وہاں پر ہوتی، تیرا غسل بھی وہاں پر ہوتا، تیرا کفن بھی وہاں پر ہوتا۔ جس کی شان یہ ہے، جس کی مان یہ ہے، اور بیان کر رہے کہ وما ينطق عن الهوى والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج یہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ باقی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اندازہ لگائیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، رب العالمین قرآن پاک میں عائشہ کی برات کرتے ہیں، پاک دامنہ کہتے ہیں، اور جس بندے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ باغی استعمال کیا تھا، وہ بولے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اوراق اٹھائے، عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں کہ لوگوں یہ اماں عائشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گھر والی جو جس کو دنیا والوں نے نہیں آسمان والوں نے انتخاب کیا تھا، منتخب کیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور لوگوں یہ دنیا میں نہیں، میں یا عمار یاسر کہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اور لاڈلی گھر والی عائشہ، اسی طرح جنت میں بھی محمد رسول اللہ کی گھر والی ہے۔ یہ بدبخت علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، عمار بن یاسر کی محبت کا چودنا لے کر اور اماں عائشہ کو باغی کے کہا، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی خاتون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اس کو جنت سے نکال کر کہاں بھیج رہا ہے؟ کہاں بھیج رہا ہے؟ کون سا ٹھکانہ دے رہا؟ زبیر، پتہ ہے زبیر کون ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا بندہ ہوگا جو ان نبی کے صحابیوں میں سے حواری کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ زبیر کل قیامت کے دن میرا حواری کے نام سے پہچانا جائے گا، میرے ساتھ ہوگا۔ یہ زبیر اس بدبخت کی زبان کبھی زبان کہ آتے ہوئے کہتا ہے یہ بھی باقی ہے، یہ بھی اس طرح ہے۔ اور حضرت ہے میرے بھائیوں، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت علی کی محبت میں آ کر پھر کیا کہتا ہے کہ جنگ صفین جو تھی وہ حضرت علی نے معاویہ کے اوپر مسلط کی تھی، حضرت یعنی کہ ایک طرف ان کو مجرم ٹھہرایا، ان کو فارغ کر دیا، پھر دیکھا کہ کوئی ابھی راستہ نہیں ہے، کس کو فارغ کرو؟ سنی بھی فارغ ہو گئے، اہل حدیث بھی فارغ ہو گئے، جو تم کی بریلوی بھی فارغ ہو گئے، باب شامت سارے فارغ ہو گئے، اب معاویہ بھی فارغ ہو گیا، طلحہ زبیر عائشہ بھی فارغ ہو گئی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میری اکیڈمی بند ہو رہی ہے، میری کیسے چلے گی سوشل میڈیا پر؟ اب کہا کہ چلو ایک اور پروپیگنڈا نکال دیتے ہیں کہ جنگ صفین عالمی نے معاویہ کے اوپر مسلط کی۔ اندازہ کیا بچا بچی؟ یہ علی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا ایک اور بدبخت اسحاق خان بھی، اس نے تو
ساری حدیں پار کر دی. پہلے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی محبت میں، پھر ایک طرف اہل بیت کی محبت میں حضرت معاویہ کو دھکیل دیا، ساتھیوں کو دھکیل دیا. پھر یہاں تک آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کا جو اجتہاد تھا کہ علی کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اس بنیاد پر جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. مطالبہ کہ یہ تھا کہ عثمان کے جو قاتلین ہے ان سے قصاص لیا جائے. پھر آگے معاملات بڑھتے گئے، جنگ بھی ہو گئی. اللہ اکبر کا کبیرہ. سارے سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل سنت ہو، کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد قطعی تھا، اور اجتہاد قطعی پر بھی اللہ ایک اجر دیتے ہیں. اللہ ایک اجر دیتے ہیں. لیکن اس بدبخت نے کیا کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد کوئی قطعی نہیں تھا، یہ بغض تھا علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور بغض تھا. اللہ اکبر. پھر کیا کہتا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم جو علی کا قاتل تھا، اس نے جو اجتہاد کیا تھا وہ صحیح کیا تھا، علی کو شہید کر دے. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے قاتل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے علی کو قتل کر کے صحیح اختیار کیا تھا. اس کو قطعی اختیار دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صحیح اختیار کیا تھا. اندازہ لگ رہا ہے یہ بغض علی نہیں ہے، یہ بغض اہل بیت نہیں ہے. پھر بھی ان کی تصاویر، پھر بھی ان کے ویڈیوز ہمارے نوجوان چلا رہے ہیں. اور جو سندھ کے کاملے دعائی کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں بیچارے، ان کو اور کوئی حل نہیں ملتا محمد بن قاسم کی دشمنی میں. پھر وہ چلے آتے ہیں یہاں پر اہل بیت کا سہارا لے کر پھر حملہ کرتے ہیں محمد بن قاسم پر، پھر بنو امیہ کے خاندان پر. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کے دلائل کے لیے اس جیسے خبیثوں کی ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، بنو امیہ صحابہ نعوذ باللہ کے دشمن تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح کا ایک اور مفتی حنیف قریشی صاحب، اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، باقی بات بہت بڑی ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے اہل بیت احمد رضا خان کی نظر میں. اہل بیت احمد رضا خان کی نظر میں نبی کی عزت کو ذرا سمجھنا، نبی کے اصحاب کی عزت کو سمجھنا کہ یہ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں. اس نے عبد القادر جیلانی کے موضوع پر کچھ نقشائی کی اس کتاب کے اندر. وہ کیا کہتے ہیں، جملے یاد کرنا، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی عزت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے. اندازہ لگا ہے میرے بھائیوں، یہ مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر جو ایمانی غیرت ہے، جو حقائق ہے وہ زیرے اور شیطانی بنے ہوئے ہیں. اور تحقیق کا کیا کہنا، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی وہ دھوبی رہا واقع سنا ہوا ہے کہ دھوبی مر گیا، عبد القادر جیلانی کا نام لیا اور کامیاب ہو گیا. یہ تحقیقی کتاب لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اہل بیت امام احمد رضا کی نظر ہے. ایسے ایسے لوگ ہماری سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ہمارے نوجوان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. علی کی محبت رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا ہے. امام ابی داؤد رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر ایک حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بیان کر دیتے ہیں. حضرت جریر بن زبیر رضی اللہ عنہ جو عظیم تابعی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمسک شمالہ بیمینہ علی الرسل فوق السرہ. امام ابی داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لاتے ہیں. تابعی کہتے ہیں میں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نماز میں اپنے ہاتھ اپنی ناک کے اوپر بڑھا کرتے تھے. علی کا عمل کیا ہے، نبی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر فاروق بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، ناک کے اوپر. علی سے محبت، علی کے عمل سے محبت کس کو ہے؟
اگر آئے توحید کے معاملے میں تو تمہیں حدیث ملے گی علی کے عقیدے والے، اگر آئے قبر کے معاملے میں تو حدیث تمہیں ملے گی علی کے معاملے میں، اگر آئے اس معاملے میں تو حدیث تمہیں ملے گی علی کے معاملے میں۔ علی کے عمل میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معاملہ آیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، یا علی ایک خاتون ہے جس نے بغیر ولی کے نکاح کر دیا ہے، جس نے بغیر ولی کے بغیر سربراہ کے اس نے نکاح کر لیا ہے، کیا اس کا نکاح ہوگا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع رسول متبع رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بھی عورت بغیر والدین کی اجازت کے، والدین نہیں فوت ہو گئے ہیں، بھائی بڑے ہی سنبھالنے والے، بہنیں بڑی ہی سنبھالنے والی، چچا اور ماموں سنبھالنے والے ہیں، جو بھی ولی موجود ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اور نکاح کرتی ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ نکاح فاسد ہے۔ اور اگر اس نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے آگے کوئی عمل کرتے ہیں کہ یہ ثانی شمار ہوں گے، ان کو علی درے لگا کر سزائے لگائے گا۔ آج چاہے بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکیاں بھاگے ہوئے جا رہی ہیں، یہ لڑکیوں کو بھاگنے کا راستہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، غلام کی صورت میں، درویشوں کی صورت میں، رہبروں کی صورت میں، نیتوں کی صورت میں ایسے تمہیں بھیڑیے ملیں گے جو لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کسی کی عزت جائے، کسی کے والد ذلیل ہو، کسی کی بیٹی ماری جائے، ہمیں کیا؟ ہم کورٹ میں ایسے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے فتوا دے دی بھائی ہاں نکاح ہو گیا، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمل بتا رہے ہیں وہ آج اہل حدیث کا عمل ہے۔ آج اہل حدیث کے مفتیان کرام یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا نکاح نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، کیا شاعر، کیا مثالیں بیان کر کے بیان کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ، بے شک ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ ان افضل افضل اہل المدینہ علی بن ابی طالب، ہمارے اہل مدینہ کے اندر جو بھی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاضی استاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی اہم ترین سیدھے فیصلے کرنے والا ہے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ اور بہت ساری باتیں ہیں، آتے ہیں آخری مختصر سا واقعہ شہادت کا بیان کر دیتے ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا اسے سمجھے آخری سال 40 ہجری چل رہی ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل بھی لڑ کر آتے ہیں، صفین بھی ہو گئی، جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی وہ بھی ہو گئی، اور اس جنگ نہروان کے بعد پلان ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ختم کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے وہ لوگ مارے ہیں جو صفین میں علی کے ساتھ تھے، جو جمل میں علی کے ساتھ تھے۔ آج علی نے ہمارے مسلمانوں کو، خوارج اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نیک لوگ کہتے تھے، اللہ رب کبیرہ انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ 3 بندے آپس میں مشاورت کرتے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم جس کا تعلق بنو کندا کوفہ سے تھا، اسی طرح برد بن عبداللہ، اسی طرح عمر بن بدر التمیمی، تینوں لوگ ایک کوفی ہے، ایک بصری ہے، ایک شامی ہے، تینوں آپس میں مشاورت کرتے ہیں
عبد الرحمن بن ملجم کہتے ہیں میں علی کو شہید کروں گا، علی کو قتل کروں گا. اور برد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا. عمر بن بکر التمیمی کہتے ہیں کہ میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا. یہ تینوں آپس میں پلاننگ بناتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں چلا جاتا ہے. یہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آتا ہے. کوفہ آ کر تھوڑا سا معائنہ جائزہ لیتا ہے کہ جو بھی نہروان کے غزوہ جنگ نہروان کے اندر جو خوارج کے ساتھ ہوئی، اس کے جو بھی خاکی لوگ تھے جن کے رشتے دار قتل ہو چکے تھے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں علی کے خلاف، علی کی بغاوت کے لیے. جا کر ان سے ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے. ان میں سے ایک عورت خطام بنت جشنہ وہ بھی کھڑی ہوئی ہے. وہ بڑی حسین اور جمیل خوبصورت عورت ہے. اس کو جیسے ہی عبد الرحمن بن ملجم دیکھتا ہے، جس کو اس سال کھال میں نے کہا ہے کہ اس کا اشتہار بھی صحیح تھا. اب اس عبد الرحمن بن ملجم کی عیاشی دیکھیں. جیسے ہی عورت کو یہ مرد پلا نکاح کر کے آیا ہے اور ادھر کر کے آ رہا ہے، جیسے عورت کو دیکھتا ہے دل سے رفتہ ہو گیا عورت کا، وہ عاشق ہو گیا عورت کا. جا کے اس سے ملتا ہے، اس سے نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی، شادی بھی کروں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 3000 درہم حق مہر دینا ہے. اس کے بعد ایک غلام حق مہر میں دینا ہے. اور جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ علی کا سر مجھے چاہیے. علی کی شہادت حق مہر میں لی جا رہی ہے. عبد الرحمن بن ملجم پہلے سے پلان بنا کے آ رہے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے. عورت کہتی ہے سنو، اگر آپ اس معاملے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے، اور اگر آپ ناکام بھی ہو گئے، مارے بھی گئے، تو آخرت آپ کی بن جائے. ان کے یہ دستیاب ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر شبیر نام سے ایک اور ادھر کا بندہ مل جاتا ہے. بدان کے نام سے ایک اور ادھر کے بندہ حاجی مل جاتا ہے. تینوں پلانے کھاتے ہیں، بناتے ہیں. اب کس وقت شہید کرنا ہے، کس وقت حملہ کرنا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا. ادھر بھی عمل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثبوت ملے گا، اور دیکھنا کہ اس عمل پر، عمل علی پر آج کون عمل کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رات فجر کا ٹائم حملہ کر رہا ہے. یہ تینوں جو مسجد کا دروازہ ہے اس میں چبوترا بنا ہوا تھا، اس میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کیا جس طرح یہ ہمارے دیگر سنی حضرات صبح روشن ہو جاتے پھر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی ایسے کرتے تھے؟ نہیں. اندھیری دھوپ رات ہے، کالی رات ہے. اگر اس طرح کی روشنی صبح سفیدی ہوتی، آنے جانے والا ہر کوئی دیکھ لیتا کہ یہ بدبخت ادھر چھپے جا رہے ہیں، یہ کیوں چھپے جا رہے ہیں، پتہ چل جاتا. لیکن رات کی تاریکی میں یہ بدبخت چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، شبیر حملہ کرتا ہے، لیکن اس کا حملہ اسے فائدہ نہیں دیتا. وہ گھس جاتا ہے، اس کا وار نہیں لگتا. پھر وہ بھاگنے لگتا ہے، حضرت علی شور مچاتے. پھر وہ بھاگنے لگتا ہے تو جو لوگ اس کے پیچھے بھاگے. اوپر سے یہ عبد الرحمن بن ملجم کو ایک اور وار کر دیتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے بیچ پر تلوار لگتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو گہرا زخم لگ جاتا ہے، اس کو بھی پکڑا جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جو مخالفین ہیں، جو قاتل بن کے آئے ہیں، جو دشمن بن کے آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی فجر کی نماز رات کی تاریکی میں پڑھا کرتے ہیں، اندھیرے میں پڑھا کرتے ہیں. علی سے محبت ہے. اہل حدیث علی کو نہیں مانتے. اہل حدیث علی کے عمل کو مان کر علی سے محبت کا بتاتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز رات کی تاریکی میں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس سے ایک اور واقعہ آگے. یہ جو عورت تھی بدبخت، یہ اسی مسجد کے اندر، یہ جامعہ مسجد کوفہ کی، جس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منبر رکھ کر خلاف امام بن کر حکمرانی کا عدل چلاتے تھے، دینداری سکھاتے تھے، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں وہ خطان بنت جشنہ اطاف میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف گھروں میں کرواؤ، عورتیں مسجد میں جائیں گی اسی طرح بازار میں جا رہے تھے، نہ کوئی بھائی صاحب نہ کوئی شوہر صاحب، مزارے یہ بازاریں بھی سمجھ میں آتی ہے، ہر کوئی بے حیا گھر میں بیٹھا ہوا، لیکن میں 100% بتاتا ہوں درگاہوں پہ مزاروں پہ ہر ایک بے حیا قسم کا انسان ہے، کوئی بھی ادھر نیک نیتی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ اس طالب علم کا تجربہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ مختصر واقعہ ہے، چلے 7 روڈ کی طرف لکی شاہ صدر کی درگاہ ہے، میں خود ان معاملات کی تحقیق کے لیے نکلا، ابتدائی دور تھا جو بیان کر کے آیا ہوں مخالفت کا، میں ادھر گیا، گاؤں والے کہتے تو کچھ نہیں ہوتا تم جھوٹ بولتے ہو، میں گیا شاہ لکی کی صدر پر اور مرید بن کر زیارت کرنے کے لیے گیا، قبر کو دیکھا، پھر ایک قبر کا، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایک گیٹ لگا ہوا ہے اندرلی طرف سے، ایک بڑا گیٹ دوسرے رخ پہ لگا ہوا ہے کالا کلر، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں مہمان خصوصی جاتے ہیں، مہمان خصوصی جاتے ہیں۔ بھائی مہمان خصوصی کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتے ہیں؟ جس کے لیے آتے ہیں وہ تو اس طرف رکھا ہوا ہے، یہ ادھر کے مراد اس کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا مہمان خصوصیت چلتی ہے؟ ادھر لنگر چلتا ہے، لنگر بھی وہاں یہ حال میں چل رہا ہے، مہمان خصوصیت کیا ہے؟ ہم گھوم پھر کے جاتے ہیں اندر والے گیٹ سے، بھائی جان ہم بھی عیسائی کے مہمان خصوصیت میں اندر جانا ہے۔ ایک بدبختی کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے تھا ایک تاک رات لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات بھی ہو سکتی ہے، اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے جو برکھا برسنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر جھوٹ بولوں تو اس برکھا کی جگہ پر لعنت بھی برس سکتی ہے۔ یہ جب گئے بھائی ہمیں اندر جانا ہے، مولوی صاحب آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے، بھائی کیوں؟ ہمیں کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، چھوٹے رومال ہاتھ میں، گھڑی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اسٹائل کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہم مہمان خصوصی نہیں ہے بھائی، ہم اندر چاہیں گے ہم دیکھ کر تو آئیں کہ سائیں کی کیا مہمان خصوصیت چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم ہے، وہ بندہ ہمیں کہتا ہے کہ مولوی صاحب ادھر 2 نمبر کے کام چلتے ہیں، اگر آپ خوش ہو گے تو چلا ہے۔ اللہ جائے میرے بھائی جائے سیون کی درگاہ پر آئے ویڈیو، ہر کوئی بندہ سیلفی نکال رہا ہے، بھائی آپ کا جو منہ ہے آپ تو گھر پہ بھی سیلفیاں لیتے ہیں، پارکوں میں بھی لیتے ہیں، ادھر درگاہوں میں آگے لڑکیاں پیچھے لڑکیاں، اور ان باتوں کو بھی کیا کہنا چاہیے، ان ماؤں کو بھی کیا کہنا چاہیے۔ نوجوان بچیاں دوپٹہ بھی نہیں، سینے کھلے ہوئے ہیں اور یہ چل رہی ہے، چلو زندوں کا حیا نہیں کرتے تو مردوں کا تو حیا کرتے۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے حجرے کے اندر جایا کرتی تھی۔ جب عمر دفن ہو گئے اس کے بعد جانا چھوڑ دیا کہ عمر دفن ہے، مجھے حیا کی ہے کہ میں اندر جاؤں۔ آج یہ بیت کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، عائشہ کے ماننے کی دعویٰ کرنے والے، اما جان کہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کہنے والے، زندوں کا حیا نہیں کرتے، مزاروں کا تو حیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مزاروں میں کوئی فتنہ نہیں، بازاروں میں کوئی فتنہ نہیں، ہمارے گاؤں جو مراڑی کے ہوتے ہیں اللہ رحم کرے ساری رات دیکھ چلتے ہیں بے حیائی کے ساتھ، ادھر ہماری مائیں بیٹے آئے دن بعد کوئی پردے کا بندوبست نہیں ہے، کبھی گھاس پر، کبھی کھیتی باڑی پر، کبھی کہاں، ادھر کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی فتنہ نہیں، فتنہ آیا بھی مسجد میں۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت علی ہے، یہ محبت دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خطان بنت جشنہ حقیقت میں یہ خاصی عورت ہے، علی کی قاتلہ ہے، علی کی دشمنہ ہے،
اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ بھی اعتکاف کر رہی ہے جامع مسجد کے اندر۔ کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کسی کو بھی اعتکاف رات کو کرنا ہے کہ وہ جامع مسجد کے اندر کرے۔ آج اعتکاف گھروں میں ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں ہوتا۔ میرے بھائی مسجد کو کیا کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان من کے بعد اور بہت ساری ہے، میں اپنا طالب علم کیا بیان کر کے کیا کر سکوں گا۔ اللہ رب العالمین جن کی تعریفیں کریں، اللہ رب العالمین جو عرش عظیم کے مالک ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، وہ جن کا تذکرہ کرے، وہ جن کی فضیلت اور منقبت کو بیان کرے، اس کے الفاظوں کے بعد اور کیا تعریف کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل، جو اعمال کے لغات میں نے بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔